الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اہم ترین مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے جنابت کے احکامات پر روشنی ڈالی ہے، اب ہم بیان کریں گے کہ غسل جنابت کس طرح کرنا ہے۔ کہ جنابت اگر ہو ہی جائے، یہ فطرتی امر ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو نہ ہی اس سے کوئی شرمانے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جنابت ہو جائے تو غسل کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کو ٹیڑھی خیر بنا لی ہے، اتنا مشکل کر کے پیش کیا ہے نا کہ ایک عقل مند انسان سیدھا سادہ وہ جب مسائل سنتا ہے نا تو اس کا دل بھر آتا ہے کہ میں ان پر عمل کیسے کروں گا۔ کہتے ہیں کہ غسل جنابت سے پہلے جناب 6 کلمے آنے چاہیے، 6 کلمے پڑھ لیں۔ یہ اب 5 ہیں کلمے کے 6 ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہیں صفت الایمان غسل سے پہلے بھی کلمے پڑھنے ضروری قرار دے دیے، نکاح سے پہلے بھی کلمے پڑھنے ضروری قرار دے دیے۔ اس ملا نے دین کو اس طرح مشکل بنا دیا کہ سیدھے سادے لوگوں نے اس آسان ترین دین سے نفرت کرنی شروع کر دی۔ غسل سے پہلے کلمے، پھر ہر آدمی کو کلمے آتے نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمے ہیں کتنے، ہم نے تو ایک ہی کلمہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بات ختم ہوئی۔ جو اذکار تھے صبح شام کے، ان کو کلموں کا نام دے دیا۔ اب بیچارہ دلہا ڈر رہا ہے کہ مجھے کلمے تو آئیں گے نہیں، مولوی صاحب اس کو ڈرا کے اسے اور پیسے بٹور لیں گے۔ اسی طرح ادھر غسل جنابت ہے، کہتے ہیں یہ جب آدمی جنبی ہے جنابت کی حالت میں، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگا رہا، وہ پہلے کلمے پڑھے گا پھر غسل کرے گا، عقل کے اندھو۔ اب اس جنابت کی حالت میں وہ کلمے پڑھ رہا ہے صاف ہونے کے لیے، یا اس نے غسل کر لیا تو ویسے ہی صاف ہو گیا۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، مختصر سنیے۔ غسل کے طریقے کی 2 صورتیں ہیں، جس سے غسل واجب ادا ہو جاتا ہے، یعنی جس سے غسل واجب ادا ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ سارے بدن پر پانی پھیر لے، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کر لے، سارے جسم پر پانی پھیرے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈال لے۔ تو جو شخص جس طرح بھی سارے جسم پر پانی بہا دے، اس کی بڑی ناپاکی دور ہو جائے گی اور اسے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر نہانے کی حاجت ہو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔
اب ہم بیان کریں گے غسل کرنے کا کامل طریقہ کیا ہے۔ غسل کرنے کا کامل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح غسل کرے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، اور وہ اس طرح ہے کہ جب غسل جنابت کا ارادہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر شرمگار اس کے گرد و پیش جو آلودگی وغیرہ ہو اس کو دھو دے، پھر کامل وضو کرے جیسا کہ قبل ہم بیان کر چکے ہیں، یا وضو کا طریقہ بیان کیا ہے۔ پھر اپنے سر کو پانی کے ساتھ 3 بار اس طرح دھوئے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، ایسے زور سے، کہیں بڑے بال رکھے ہیں اور چھوٹے ہوں یا گنجا ہوں تو پھر تو جلدی پہنچ جاتا ہے نا، اور پھر سارے جسم پر پانی بہائے۔ تو یہ ہے کامل غسل کا طریقہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب انسان غسل کرے اور کلی نہ کرے اور ناک صاف نہ کرے تو کیا غسل صحیح ہے؟ سارے جسم پر پانی مارا، نہر چل رہی ہے، بم اس میں مارا گوتا باہر آ گیا، لیکن کلی اور ناک میں پانی داخل کر کے اسے صاف کیے بغیر غسل نہیں صحیح ہوگا۔ پانی کسی طرح اس نے پانی اوپر سے انڈے لیا، یا اس نے نیت کی اور نہر میں، دریا میں، سمندر میں غوطہ کھا لی، ناک میں کلی کرنی ہے اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا۔ کیوں کہ سارے جسم پر پانی پھیرنے کے بعد اگر انسان کلی نہ کرے، ناک میں پانی نہ ڈالے تو غسل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ یہ حکم سارے بدن کو شامل ہے، یہ حکم سارے بدن کو شامل ہے، اور منہ کے اندر، ناک کے اندر کا حصہ بھی بدن کے وہ حصے ہیں جنہیں پاک کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں بھی ان کا حکم اس لیے دیا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فرمایا یہ دونوں بھی چہرے کے دھونے میں داخل ہیں، اور طہارت کبریٰ میں بھی چہرے کو دھونا اور پاک کرنا واجب ہے۔ تو غسل جنابت میں بھی کلی کرنا، ناک میں پانی داخل کر کے اسے صاف کرنا واجب ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا تعلق غسل جنابت کے ساتھ ہے۔ یہ انسان تعلیم خود حاصل کرے، اپنی اولاد کو دے، اپنی بیوی بچوں کو اس کی تعلیمات دے، کیونکہ غسل کے بغیر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جنابت سے لازم غسل کرنا ہے، اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قرآن کو پڑھنے میں شرط ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کو چھونے والے پاک اور صاف لوگ ہوں۔ تو جنابت کی حالت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اور حتی الامکان کوشش کرے کہ جنابت سے جلدی جلدی غسل کرے، جتنا بھی اس سے جلدی ہو سکے، اور حتیٰ کہ نمازیں وقت پر پڑھ سکے، اور قرآن کی تلاوت اپنے اوقات میں ذوق شوق سے پڑھے۔ تو اس لیے جنابت سے وضو کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس میں جہاں تک تعلق ہے، کلمے پڑھنے ہیں 6 ہیں،
یہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو اور ہمارے جسموں کو پاک و صاف کر دے، اور کتاب اللہ و سنت رسول پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔